السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو اسٹوری ٹائم۔ آج جو میں آپ کو اسٹوری سنانے چاہ رہی ہوں اس کا نام ہے انسان یا چڑیل۔ تو آئیے کہانی اسٹارٹ کرتے ہیں۔ گھنٹی کی آواز آئی، فون مسلسل بجا جا رہا تھا۔ میں نے کروٹ بدل کے ٹائم دیکھا تو رات کا 1 بج رہا تھا۔ میں پریشان کہ رات کے 1 بجے مجھے کس نے فون کیا۔ میں نے فون کی طرف ہاتھ بڑھایا، فون اٹھایا تو مجھے ایک گھبرائی ہوئی آواز آئی، بچاؤ بچاؤ، پلیز مجھے بچاؤ، سفیر مجھے بچاؤ۔ کون؟ رات کے اس ٹائم یہ کیا مذاق ہے؟ کون ہے آپ؟ میں اکبر بات کر رہا ہوں۔ سفیر مجھے بچاؤ، وہ آ رہی ہے، وہ مجھے مارنے آ رہی ہے، وہ مجھے میرا خون پی جائے گی۔ کیا بات ہے اکبر؟ کیا ہوا ہے؟ تم کیوں چلا رہے ہو؟ کیوں رو رہے ہو؟ سفیر بچاؤ بچاؤ۔ اور اتنے میں فون بند ہو گیا۔ میں پریشان ہو کے جلدی سے اٹھا اور فوراً الماری کی طرف بھاگا اور اپنے پاکٹ میں ریوالور رکھی اور گھر سے باہر نکل پڑا، اور پورے راستے میں یہی سوچتا رہا کہ اللہ خیر کرے، یہ کیا ہے؟ یا تو کسی نے میرے ساتھ مذاق کیا ہے، اور یا اگر اکبر بھی ہے تو اللہ خیر کرے، یہ سب کیا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہے ہو رہا ہے اور ایسا کیوں ہوا۔ پہنچتے پہنچتے مجھے 15 سے 20 منٹ لگ گئے۔ ان کا گھر جو ہے تھوڑا آبادی سے ہٹ کے تھا۔ ان کی نئی شادی ہوئی تھی۔ وہ میرا دوست تھا اکبر، اور اس کی شادی کو ابھی 6 سے 7 دن ہی ہوئے تھے۔ میں پریشان جیسے اس کے گھر کی طرف پہنچا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس کا باہر کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ میں گاڑی سے اترا اور اس کے گھر کی طرف بھاگا۔ صحن تھا، صحن میں کیکر کا درخت تھا، اور وہ بڑی خاموشی، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ کمرے کی طرف بڑھا تو کمرے کا دروازہ بند تھا۔ میں نے آواز دی، اکبر دروازہ کھولو، اکبر! لیکن کوئی آواز نہ آئی، اور ہر طرف ہو کا عالم تھا، گہرا سناٹا اور اندھیرا، صرف چاند کی روشنی نظر تھی۔ میں بیک کی طرف آیا اور پیچھے کی طرف سے ہوتے ہوئے میں نے اس کی پچھلی کھڑکی کو کھٹکھٹایا، لیکن اس کی نوبت ہی نہ آئی۔ وہ کھڑکی کھلی ہوئی تھی، اور اس کے گھر کے ساتھ ہی ایک نہر بہتی ہے، اور اس کی آواز آ رہی تھی پانی کی۔ اس کے علاوہ کوئی آواز نہیں تھی۔ میں نے کھڑکی دیکھی تو میں حیران و پریشان رہ گیا کہ کھڑکی کھلی تھی، اور جیسے ہی میں نے کھڑکی سے جھانکا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ کمرے میں خون کے نشان ہیں۔ میں نے جم لگائی اور کھڑکی سے اندر کمرے میں پہنچا تاکہ میں دیکھ سکوں کہ یہ سب کیا ہے۔ اتنے میں جیسے ہی میں اکبر کی مسیری کے قریب پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اکبر مسیری سے نیچے خون میں لت پت پڑا ہے۔ میں نے اس کو آواز دی، اکبر اٹھو، میں آ گیا ہوں اکبر۔ لیکن اکبر بے سد سا، اس کی سانسیں رک چکی تھیں، اور اس کی جسم میں کوئی حرکت نہیں تھی۔ میں بہت پریشان ہوا۔ میں نے آواز دی، بھابھی آپ کہاں ہیں؟ بھابھی آپ خیریت سے تو ہیں؟ لیکن پورے کمرے میں ہو کا عالم تھا۔ ایک 0 واٹ کا بلب جل رہا تھا۔ میں نے جلدی سے اٹھ کے لائٹ آن کی، پھر میرے کچھ ہوش بحال ہوئے اور میں نے غور کیا تو کمرے میں کوئی نہیں تھا سوائے اکبر کی لاش کے۔ میں پریشان ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ مجھے کمرے میں خون کے پیروں کے نشان نظر آئے، اور وہ نشان ہوتے ہوتے کھڑکی کی طرف جا رہے تھے۔ میں اس کے پیچھے چلا، اور جیسے ہی کھڑکی کراس کی تو میں حیران رہ گیا کہ وہ نشان کھڑکی سے ہوتے ہوئے نیچے نہر کی سائڈ پہ جا رہے تھے۔ فرش پہ نشان پاؤں کے صاف نظر آ رہے تھے۔ میں تجسس کے عالم میں، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، کہیں وہ انسان بھابھی کو لے کے بھاگ تو نہیں گیا۔ میں اس ڈر سے کہ ابھی وہ زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے، مجھے اس نشانوں کا پیچھا کرنا چاہیے۔ میں جلدی سے اس کو فالو کرتا ہوا
نہر کی سائڈ پہ چل پڑا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بولا کہ اس کا گھر اتنی آبادی میں نہ تھا۔ میں ان نشانوں کو دیکھتا ہوا نہر کی طرف چل پڑا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ وہ نشان نہر کے پاس جا کے غائب ہو گئے۔ میں سمجھ گیا کہ جو بھی تھا اس نے نہر کراس کر کے وہ دوسری سائڈ پہ گیا ہے۔ آگے ہی ایک قبرستان بھی تھا۔ میں جلدی سے نہر کے پل کی طرف دوڑا اور پل کو کراس کر کے میں دوسری سائڈ پہ پہنچا۔ وہاں پہنچنے کے بعد میں نے دوبارہ ان نشانات کو دیکھنے کی کوشش کی جو مجھے قبرستان کے قریب نظر آ گئے۔ میں حیران کہ قبرستان میں یہ نشان کیسے گئے؟ یہاں کون جا سکتا ہے؟ میں ان نشانوں کو ابھی دیکھ ہی رہا تھا کہ ایک دم مجھے گھر کی طرف پولیس کی گاڑیوں کی آواز آئی، سائرن کی آواز آئی۔ میں جلدی سے دوبارہ نہر کراس کر کے گھر کی طرف بھاگا۔ میں نے پہلے ہی پولیس کو فون کر دیا تھا۔ جب پولیس پہنچی تو میں نے ان کو سارا واقعہ بتا دیا۔ وہ خود حیران تھے کہ یہ سب کیا ماجرا ہے، کیونکہ لاش کی حالت کافی عجیب اور غریب تھی۔ وہ کوئی قتل نہیں لگ رہا تھا۔ اس کا قتل کچھ اس انداز میں ہوا تھا کہ پولیس کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس کے جسم میں عجیب اور غریب سے نشانات بھی تھے۔ وہ سمجھ نہیں آ رہے تھے یا انسانوں کے ہیں یا کسی جانور کے۔ بہرحال میں نے پولیس انسپکٹر سے بولا کہ یہ نشانات نہر کی طرف جا رہے ہیں، اور نہر کراس کر کے جب میں دوسری سائڈ پہ گیا ہوں تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ یہ نشان مجھے قبرستان میں بھی نظر آئے۔ وہ پولیس آفیسر کہتا ہے کہ چلیں ہمارے ساتھ، ہم چیک کرتے ہیں۔ میں ان کو لے کر قبرستان کی طرف آ گیا۔ ابھی ہم بات ہی کر رہے تھے اور پولیس کے 2 آدمی اور ان کے ساتھ تھے انسپکٹر کے، تو میں اور ہم 3 ساتھی چل پڑے اور ہم ان نشانوں کو فالو کرتے رہے۔ قبرستان میں انٹر ہونے کے بعد ابھی ہم یہ بات ہی کر رہے تھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ نشان جاتے جاتے ایک درخت کی طرف غائب ہو گئے۔ جیسے ہی ہم درخت کے پیچھے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں بھابھی بے ہوش پڑی ہے۔ میں نے آواز دی، عظمیٰ بھابھی اٹھیں، لیکن وہ ہوش میں نہ تھی۔ انسپکٹر نے فوراً ایمبولینس بلا لی۔ میری نظر جب ان کے حلیے میں گئی تو صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ نہر کراس کر کر آئی ہیں، لیکن میں یہ دیکھ کے حیران رہ گیا کہ ان کے پیروں میں خون جم چکا تھا۔ ہم نے عظمیٰ بھابھی کو ہاسپٹل پہنچایا اور میں نے ان کے گھر والوں کو اطلاع کر دی۔ اکبر کے گھر والے راتوں رات پہنچ گئے، اور جیسے ہی وہ پہنچے تو اس کا بھائی اکرم اور والد اتنے پریشان تھے کہ ان کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ یہ کیسے ہو گیا سفیر بھائی، یہ سب کیسے ہو گیا؟ حوصلہ رکھو اکرم، حوصلہ رکھو، شاید اللہ کو یہی منظور تھا۔ ایک دم والد صاحب چیخ پڑے، نہیں، میں نے اس کو منع کیا تھا اپنے بیٹے کو کہ وہ شادی نہ کرے۔ ہمیں کیا پتہ کہ وہ کون لڑکی ہے، اور اس نے اس انجان لڑکی سے شادی کر لی جس کو وہ جانتا بھی نہیں تھا۔ صرف 20 دن کی دوستی میں کوئی شادی کرتا ہے؟ میں نے منع کیا تھا۔ کاش اکبر تو رک جاتا، کاش اکبر۔ یہ کہتے ہوئے انکل رونے لگے۔ ابا چپ ہو جائے، ابا آپ پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، اللہ خیر کرے گا، اب تو جو ہونا تھا ہو گیا۔ اور وہ دونوں رونے لگے۔ میں خود بہت افسردہ اور پریشان تھا۔ میرے لیے یہ بالکل ایک حیران کن واقعہ تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، پیشنٹ کا کیا حال ہے؟ کیا انہیں ہوش آیا؟ ڈاکٹر صاحب بولے، سفیر صاحب ابھی ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔
اور ان کو اتنی زیادہ کمزوری ہے اور ان کا بی پی اتنا لو ہے کہ ہوش میں آنا مشکل ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا اور وہ جلد ہوش میں آ جائیں گی. اگلے دن سفیر کی تدفین وغیرہ کر میں فارغ ہوا اور گھر جا کے شاور لے کے تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے لگا. لیکن نیند تھی کہ میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی. سفیر سوچ رہا تھا کہ اکبر کے ساتھ اس نے کتنا اچھا وقت کاٹا ہے اور وہ اکبر کو بھول نہیں پا رہا تھا. آنکھیں بند کیے وہ یہی سوچ رہا تھا کہ ایک دم فون کی گھنٹی بج گئی. اس نے فون اٹھایا. ہیلو، کون بات کر رہا ہے؟ سفیر، میں خان بات کر رہا ہوں. انسپکٹر خان، کیسے ہو تم؟ میں ٹھیک ہوں خان، کیسے یاد کیا؟ بس دوست، کیس کے سلسلے میں تمہیں یاد کیا ہے. ایک خاتون جو ہسپتال میں بے ہوش ہے، کل جو واقعہ ہوا ہے اسی سلسلے میں تم سے بات کرنی ہے. آ سکتے ہو؟ ہاں خان، میں آتا ہوں. ٹھیک ہے، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں. آ جاؤ تو بات کرتے ہیں. میں نے جلدی سے کپڑے چینج کیے اور گاڑی کی چابی اٹھائی اور اسٹیشن کی طرف چل پڑا. پولیس اسٹیشن پہنچتے ہی میں خان سے ملا. کیا حال ہے خان، کیسے ہو؟ بڑے عرصے بعد ملاقات ہوئی. ہاں دوست، تم سناؤ، تم کیسے ہو؟ بیٹھو. ہم بیٹھے اور حال احوال پوچھ کر ہم مین پوائنٹ پہ آ گئے. ہاں خان، بولو، خیریت تو ہے؟ ہاں دوست، خیریت ہے. کل کا کیس میرے پاس آیا، میں فائل دیکھ رہا تھا. تمہیں ایک بات بتانا تھی. ہاں بولو. یار یہ کیس مجھے کچھ الجھا ہوا لگ رہا ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ ہاسپٹل کا وزٹ کروں اور تمہاری بھابھی سے بات کروں. میں ان کو دیکھنا بھی چاہتا ہوں اور ملنا بھی چاہتا ہوں. ہاں کیوں نہیں یار، ضرور چلتے ہیں. ٹھیک ہے، چلو پھر بات کرتا ہوں. اب دل ہی دل میں سفیر پریشان ہو رہا تھا. وہ سوچ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے اور خان کیا بات بتانا چاہ رہا ہے. ہم ہاسپٹل پہنچے. ہاسپٹل پہنچنے کے بعد ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی. ڈاکٹر صاحب، بھابھی کو ہوش آ گیا؟ جی بالکل، آپ کی بھابھی اب ہوش میں ہے. ڈاکٹر صاحب، ہم کیا مل سکتے ہیں ان سے؟ جی ضرور، ہم انہیں کمرے میں شفٹ کر رہے ہیں، آپ ان سے مل لیجیے گا. ابھی ہم یہ بات ہی کر رہے تھے کہ اکرم کی آواز ہے. السلام علیکم سفیر بھائی. وعلیکم اکرم، کیا حال ہے؟ شکر ہے ٹھیک ہوں سفیر بھائی. بس ابھی بھابھی کو ہوش آیا ہے تو ہم انہی کی طرف جا رہے ہیں کہ پوچھیں کہ آخر ماجرا کیا تھا. ہمارے دل کو سکون نہیں مل رہا سفیر بھائی. تم فکر مت کرو اکرم، انشاءاللہ ہم قاتل کو کھوج نکالیں گے. اتنے میں ڈاکٹر خان بولے، چلو سفیر، بات کرتے ہیں. ہم روم کے اندر گئے تو عظمیٰ بھابھی آنکھیں بند کیے لیٹی تھی. ان سے سلام دعا ہوئی تو انہوں نے ہلکی سی آنکھیں کھول کے ہمیں سلام کا جواب دیا. ان کے چہرے پہ ابھی بھی نقاہت نظر آ رہی تھی. انسپکٹر خان خاموشی سے کھڑے اس کو دیکھ رہے تھے. 3 سے 4 منٹ وہ اس کو غور سے دیکھتے رہے اور پھر مجھے بولا، سفیر ذرا باہر آؤ، تم سے کچھ بات کرنی ہے. میں حیران. اوکے، میں آ رہا ہوں. خان دروازہ کھول کے کمرے سے باہر چلے گئے. میں نے بھابھی سے 2-3 باتیں کی، انہیں تسلی دی اور خدا حافظ کہہ کے باہر نکل آیا. باہر آیا تو انسپکٹر خان میرا ویٹ کر رہا تھا. ہاں بولو خان، کیا بات ہے؟ سفیر، اب جو میں تمہیں بات بتانے جا رہا ہوں وہ ذرا غور سے سننا. ابھی کنفرم نہیں ہے لیکن مجھے شک ہے.
کیا بات ہے خان، بولو۔ بات کچھ یوں ہے جس کو تم اپنی بھابھی بول رہے ہو، اس لڑکی کی تلاش ہمیں کافی عرصے سے تھی۔ کیا کیا بات کر رہے ہیں؟ کیا کیا ہے؟ کس سلسلے میں؟ اسی طرح کے واقعات پہلے بھی رونما ہو چکے ہیں۔ 3 سے 4 قتل بالکل اسی طرح ہوئے ہیں، اور جب بھی ہمیں تصویر ملی ہے ان کی شادی کی تو اس میں یہی چہرہ نظر آیا ہے، اور اسی چہرے کی ہمیں تلاش تھی۔ اب وہ تمہاری عظمیٰ بھابھی ہوں یا XYZ، لیکن میرا شک مجھے لگتا ہے صحیح ہے۔ نہیں، تمہیں وہم ہوا ہوگا خان، اللہ کرے کہ مجھے وہم ہوا ہو، لیکن ہماری تفتیش یہی بتاتی ہے کہ یہ خاتون اپنے شوہروں کو قتل کر کے غائب ہو جاتی ہے۔ پھر اب کیا کریں خان؟ ابھی تو میں 2 لیڈیز پولیس یہاں پر تعینات کر دیتا ہوں اور اپنی تفتیش جاری رکھتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں۔ لیکن میرا شک صحیح تھا، اسی لیے میں نے تمہیں کال کی۔ جیسے ہی میں نے فائل پڑھی تو مجھے تھوڑی حیرانی ہوئی تھی، اسی لیے میں نے تمہیں فون کیا تھا سفیر۔ ٹھیک ہے خان، جیسے تم مناسب سمجھو۔ ٹھیک ہے۔ خان نے فون ملایا اور 2 لیڈی پولیس کو بلا لیا۔ جیسے لیڈی پولیس آ گئی اس نے ان کو وہاں تعینات کیا، اور پھر ہم گھر کی طرف چل پڑے۔ گھر پہنچ کے میں یہی سوچ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ یہ سوچتے سوچتے میں سو گیا۔ صبح اٹھا اور آفس جانے کی تیاری کرنے لگا۔ آفس نکلا تو اتنے میں راستے میں مجھے فون آیا۔ ہلو، ہاں کون بول رہا ہے؟ ہاں اکرم، بولو کیا بات ہے؟ اکرم بھائی، ہاں کیا ہوا؟ اکرم بھائی، بھابھی ہاسپٹل سے بھاگ گئی۔ کیا کہہ رہے؟ ہاں اکرم بھائی، بھابھی کمرے میں نہیں ہے۔ اوہو، اچھا میں پہنچ رہا ہوں، تم فکر نہ کرو، ہم آتے ہیں۔ میں نے فون رکھا اور جلدی سے انسپکٹر خان کو ملایا۔ انسپکٹر خان کو فون ملا تو اس نے فون اٹھاتے ہی بولا، ہاں سفیر، مجھے پتہ چل گیا ہے، میں راستے میں ہوں اور ہاسپٹل پہنچ رہا ہوں، تم بھی وہیں پہنچو۔ ہم ہاسپٹل پہنچے، وہاں کے عملے سے بات کی، اور جو 2 لیڈی پولیس انسپکٹر خان نے تعینات کی تھی ان سے بھی پوچھ تاچھ کی۔ وہ حیران ہو کے بولی، سر ہم تو یہاں سے ہلے بھی نہیں، ہمارے سامنے تو کوئی یہاں سے نہیں گیا۔ ہم خود حیران ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہے، وہ کیسے کمرے سے جا سکتی ہیں؟ یہ 3ری منزل میں ان کا کمرہ ہے، کھڑکی سے تو وہ جم مارنے سے رہی۔ ایک دم انسپکٹر خان کے کان کھڑے ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اور وہ یہ کہہ کر باہر آ گیا۔ اس نے لیڈی پولیس سے بحث نہیں کی۔ خان کیا سوچ رہے ہیں؟ سفیر کچھ نہیں، لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ کیس میں ٹویسٹ ہے۔ کیا مطلب خان؟ سفیر، عظمیٰ کا یوں بھاگ جانا میری سمجھ سے باہر ہے۔ اب تو یہ بات کنفرم لگ رہی ہے کہ عظمیٰ نے ہی اکبر کا خون کیا ہے، اور میرا شک یقین میں بدل رہا ہے۔ ہاں خان، اب مجھے خیال آ رہا ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا اور میں ان کے گھر پہنچا اور میں نے جس طرح کے حالات دیکھے کمرے کے، اور پھر وہ پاؤں، وہ خون کے نشان، اور عظمیٰ بھابھی کا اس ویران قبرستان میں ملنا، کچھ بات مجھے بھی کھٹک رہی ہے۔ اکبر یار، میں تم سے ایک بات کہوں؟ ہاں بولو سفیر۔ کوئی بابا جی اگر تمہارے نالج میں ہے، کوئی ایسا بندہ بزرگ، تو میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ بزرگ؟
کس سلسلے میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا خان. اگر 50% میں جو سوچ رہا ہوں سچ ہے تو پھر عظمیٰ بھابھی اتنی آسانی سے ہمیں نہیں مل سکتی. اس کے لیے ہمیں کسی بزرگ کی ہی مدد لینی پڑے گی. کیا مطلب؟ تم بس مجھے بتاؤ اگر تمہاری جان پہچان میں کوئی بزرگ ہیں. ہاں میرے بہت اچھے جاننے والے ہیں. جی ناظرین، پارٹ 1 یہاں ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پارٹ 2 شیئر کریں گے.